الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرے گا وہ غافلین میں نہ لکھا جائے گا، اور جس نے ایک رات میں 100 آیتیں پڑھی اسے عبادت گزار بندوں میں لکھا جائے گا۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، نبی کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم الہی۔ حضرت سیدنا حسن کرابسی فرماتے ہیں، میں نے کئی بار حضرت سیدنا امام شافعی کی معیت یعنی ساتھ میں رات گزاری۔ میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ 1/3 رات نماز پڑھتے اور کبھی 50 آیات سے زیادہ تلاوت نہ کرتے، اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو بھی 100 آیات تک پہنچتے۔ تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری ہر خطا الہی۔ حضرت سیدنا مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کے سو جانے کے بعد میں نکلا اور حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جب الحمدللہ یعنی سورۃ فاتحہ سے فارغ ہوئے تو الہاکم التکاثر کو شروع کیا، اور جب ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پر پہنچے تو کافی دیر روتے رہے اور اس کو بار بار پڑھتے اور روتے، پھر فرماتے کہ آپ طلوع فجر تک اس کو بار بار پڑھتے اور روتے رہے۔ عطا کر مجھے ایسی رکت خدایا، عطا کر مجھے ایسی رکت خدایا، کروں روتے روتے تلاوت خدایا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کا خواب میں دیدار کیا تو عرض کیا، یا رب، جن کے اعمال کے ذریعے تمہارے بندے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں ان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، اے احمد، وہ میرا کلام پڑھنا ہے۔ میں نے عرض کیا، سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے؟ فرمایا، سمجھ کر اور بغیر سمجھے دونوں طرح سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن پاک دیکھ کر تلاوت کرنے پر 2000 اور بغیر دیکھے پڑھنے پر 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ برے جائیں گے خلد میں اہل عصیاں، برے جائیں گے خلد میں اہل عصیاں، نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، یا رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روک دیا تھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ جبکہ قرآن کہے گا، اے رب کریم، میں نے اسے رات کو سونے سے روک دیا تھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ پھر ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ۔
پار ہو جائے گا ایک آن میں بیڑا اپنا، پار ہو جائے گا ایک آن میں بیڑا اپنا، حضرت سیدنا کام کر جائے گی محشر میں شفاعت ان کی، کام کر جائے گی محشر میں شفاعت ان کی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے محبوب دانۂ غیوب نازعین ایوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور جھگڑے گا تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جو شخص اسے اپنے پاس نظر رکھے گا، یہ اپنے پیش نظر رکھے گا، یہ جنت تک اس کی قیادت کرے گا، اور جو اسے پس پشت ڈال دے گا، یہ اسے ہانکتا ہوا جہنم میں لے جائے گا۔ وہ ہے خاموش قرآن اور یہ قرآن ناطق ہے، وہ ہے خاموش قرآن اور یہ قرآن ناطق ہے، نہیں جس دل میں یہ اس میں نہیں قرآن کا رستہ۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت سننے کے لیے چلنا تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا، خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، تمہارے لیے 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں سعادت کا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے تھے۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت کرتے۔ جس مسجد سے گزرتے تھے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے۔ نعمت کے اظہار کے طور پر فرماتے، میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم کیا اور بارگاہ الہی میں گریہ زاری کی۔ نماز اور تلاوت قرآن سے آپ کو خصوصی محبت تھی، آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ جب بھی لوگ آپ کے مزار مبارک کے قریب سے گزرتے ہیں تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ عطا کر مجھے ایسی رکعت خدایا، عطا کر مجھے ایسی رکعت خدایا، کروں روتے روتے تلاوت قرآن خدایا۔